اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، اور یقیناً شیطان نے تم کو گمراہ کر دیا ہے ایک بہت بڑی جماعت کو تم میں سے، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور تم میں سے ایک بہت بڑی جماعت کو گمراہ کر دیا ہے شیطان نے۔ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ هذه جہنم التي كنتم توعدون، یہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، یہ جہنم آج تمہیں جلا ڈالے گی اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے۔ اليوم نختم على افواههم، آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہرے لگا دیں گے۔ وتكلمنا ايديهم، اور ان کے ہاتھ بات کریں گے۔ اليوم نختم على افواههم، آج کے دن ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہوں پر اور ان کے ہاتھ بات کریں گے۔ وتشهد ارجلهم، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے۔ بما كانوا يكسبون، اس چیز کی کہ جو وہ کیا کرتے تھے۔ ولو نشاء لطمسنا اعینهم، اور اگر ہم چاہتے، ولو نشاء، اور اگر ہم چاہتے، لطمسنا على اعینهم، تو ہم ان کی آنکھوں کو ہی اندھا کر دیتے۔ فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، تو وہ آگے بڑھتے تو وہ کہاں دیکھ سکتے تھے۔ ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم، اور اگر ہم چاہتے تو ان کے چہروں کو مسخ کر دیتے ان کے ٹھکانوں میں، ان کے مکانات میں۔ فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون، تو وہ اس چیز کی طاقت نہیں رکھ سکتے تھے کہ جو آگے کو بڑھ سکیں اور چل سکیں، اور نہ وہ واپس پلٹنے کی طاقت رکھ سکتے تھے۔ محترم حضرات، سورہ یاسین کی ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی بات کی تفصیل بیان کی ہے جو اس سے پہلے ہم آپ کے سامنے عرض کر چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں سے یہ وعدہ لیا، یہ عہد لیا کہ تم شیطان کی عبادت مت کرنا۔ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ شیطان کی عبادت کا مطلب شیطان کی اطاعت ہے۔ شیطان کا کہنا مانو گے وہ تمہیں سبز باغ دکھائے گا اور تمہیں ہلاکت اور گمراہی کے گڑھے کے اندر دھکیل دے گا، اس لیے کہ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ نے حکم دیا تھا کہ میری ہی عبادت کرنا، وانی عبدونی، یعنی اللہ ہی کی اطاعت کرنا، اور یہی درست راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو جو احکامات دیتا ہے وہ انسانوں کی فلاح اور کامیابی کے احکامات ہوتے ہیں، ان کی نجات اسی پر موقوف ہوتی ہے۔ لہذا انسانوں کو اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ لیکن اس عہد کے باوجود اور اس سچائی کے باوجود کہ انسانوں کی خیر خواہی اللہ کے احکامات میں ہے، اور شیطان جو باتیں انسانوں کو بتاتا ہے اس سے انسانوں کی ہلاکت اور بربادی ہے، اس کے باوجود شیطان انسانوں کی ایک بہت بڑی جماعت کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، تم میں سے ایک بہت بڑی جماعت کو، ایک بہت بڑے گروہ کو اس نے گمراہ کر دیا ہے۔ انسان بے عقلی کے کام کرتا ہے، گناہ کے جتنے بھی کام ہیں وہ بے عقلی کے نتیجے میں انسان سے سرزد ہوتے ہیں۔ انسان اگر یہ سوچے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، اس کے نتائج کیا ہونے والے ہیں، تو کبھی بھی انسان برائی کے راستے پر نہ چلے۔ گناہ کا انجام ذلت اور رسوائی ہے، گناہ کا انجام ہلاکت اور بربادی ہے، گناہ کا انجام دنیا اور آخرت میں ناکامی ہے، لیکن انسان اس کے باوجود بھی گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، یقیناً شیطان نے تم میں سے ایک بہت بڑی جماعت کو گمراہ کر دیا، تو کیا تم سمجھ سے کام نہیں لیتے ہو؟ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، تم بات کو سمجھتے کیوں نہیں تھے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن فرمائے گا جب جہنم کے گڑھے میں ان لوگوں کو جھونکا جائے گا اور کہا جائے گا کہ هذه جہنم التي كنتم توعدون، یہ وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ جہنم تمہارے سامنے موجود ہے، تمہاری بدعمالیوں کے نتیجے میں، نافرمانیوں کے نتیجے میں، شیطان کی اطاعت اور فرمانبرداری کے نتیجے میں یہ جہنم تمہارے سامنے موجود ہے۔ اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، آج یہ تم کو جلا ڈالے گی اس وجہ سے کہ تم نے کفر کیا، نافرمانیاں تم نے کی، اللہ کا انکار تم نے کیا۔ انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے روبرو پیش کیا جائے گا، ان کے اعمال کے مطابق ان کو سزا دی جائے گی۔ الیوم نختم علی افواہہم،
انسان تاکہ جھوٹ نہ بول سکے، انسان تاکہ اپنے گناہوں کو چھپا نہ سکے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے منہوں پر مہر لگا دے گا، ان کی بولتیاں بند کر دی جائیں گی، اور ان کے اعضاء کو بولنے کا حق دے دیا جائے گا۔ جو اللہ انسان کو زبان سے بولنے کی طاقت دے سکتا ہے، وہ اللہ انسان کے اعضاء کو بھی بولنے کی طاقت دے سکتا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے بولنے کی طاقت کو چھین لے گا، اور انسان کے ہاتھ بولیں گے، اس کے پاؤں گواہی دیں گے کہ انہوں نے کیا کام کیے تھے۔ الیوم نختم علی افواہہم، اللہ فرمائے گا آج ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیتے ہیں، وتکلمنا ایدیہم، اور ان کے ہاتھ بولیں گے، وتشہد ارجلہم، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے، بما کانوا یکسبون، ان کاموں کے جو انہوں نے کیے ہوں گے۔ حدیث پاک میں جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انسان جو اعمال بھی کرتا ہے، ان اعمال کی گواہی انسان کے اعضاء اللہ کے روبرو دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، ہم گناہوں کی سزا دنیا میں بھی دے سکتے تھے، گناہوں کی سزا دنیا میں بھی دے سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں کی سزا کا ایک وقت مقرر کیا ہے، اسی جگہ وہ گناہوں کی سزا دے گا۔ فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اگر ہم چاہتے تو یقیناً ان کی آنکھوں کو ملیا میٹ کر دیتے، ان کی آنکھوں کو اندھا بنا دیتے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، وہ راستے پر آگے بڑھتے ہیں، فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، تو وہ کیسے دیکھ سکتے تھے؟ اللہ اگر چاہتا ان کی بدعمالیوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انہیں اندھا بنا دیتا، پھر وہ راستوں پر بھٹکتے اور ٹھوکریں کھاتے پھرتے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَا عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اللہ فرماتا ہے اگر ہم چاہتے تو ان کے چہروں کو مسخ کر دیتے، ان کے ٹھکانوں میں، ان کے مکانات میں، جہاں وہ بیٹھے ہوتے وہیں ان کے چہرے بگاڑ دیے جاتے۔ گناہ کے نتیجے میں، گناہ کی نحوست انسان کے اعضاء پر دنیا میں کچھ نہ کچھ ظاہر ہوتی ہے، گناہ گار لوگوں کی نظریں اندھے بنا دی جاتی ہیں، اور وہ راستوں کے اوپر دھکے کھاتے پھرتے ہیں، گناہ گار لوگوں کے چہرے مسخ کر دیے جاتے ہیں۔ وَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، تو وہ نہ دیکھنے کی آگے طاقت رکھتے اور نہ واپس پلٹنے کی، وہیں اندھیروں کے اندر ٹھوکریں کھاتے پھرتے اللہ اگر چاہتا۔ اور یقین رکھیں کہ جو لوگ بدعمالیوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، گناہوں کے اندر جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں، وہ اسی طرح سے ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں۔ ایک ٹھوکر کھانا اندھیرے میں ہوتا ہے، ایک ٹھوکر کھانا گمراہی میں ہوتا ہے۔ جو لوگ بت پرستی میں، شرک میں، گناہوں کی گندگی کے اندر مبتلا ہیں، وہ ان گناہوں کے اندر ایسے ہی ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں جیسے کہ اندھیرے میں ٹھوکریں کھاتا ہے۔ جیسے کہ انسانوں کے چہرے دنیا کے اندر گناہ سے بدصورت ہو جاتے ہیں، شرابیوں کے چہرے آپ نے دیکھے ہوں گے، بد کردار بد اعمال لوگوں کے چہرے آپ نے دیکھے ہوں گے، جھوٹ کی وحشت انسانوں کے چہروں کے اوپر آپ نے دیکھی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان نحوستوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ فرما رہے اگر ہم چاہیں تو ان کے ٹھکانوں میں اور ان کے مکانات میں ہم ان کے چہرے مسخ کر دیتے، اور وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تو بڑھ نہ پاتے اور نہ واپس پلٹ سکتے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں شیطان کی اطاعت فرما برداری سے اور گناہ سے ہماری حفاظت فرمائے، اور نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔